أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. سورہ نساء کی آیت نمبر 77 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے. اس آیت میں جہاد سے متعلق کچھ حکم اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا. آیت کا ترجمہ ہے أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ. کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن سے کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دیتے رہو. فلما كتب عليهم القتال، جب ان پر جنگ جہاد کو فرض کر دیا گیا، اذا فریق منهم یخشون الناس كخشیۃ اللہ او اشد خشیہ، تو ان میں سے ایک فریق اس طرح ڈرنے لگا جیسا اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ. اور وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال، اور اس وقت کہنے لگے کہ اے رب آپ نے ہم پر جہاد کو، جنگ کو کیوں فرض کر دیا؟ لولا اخرتنا الى اجل قریب، ہم کو تھوڑی مدت کے لیے مہلت اور زیادہ کیوں نہیں دے دی؟ قل متاع الدنیا قلیل، اللہ نے فرمایا آپ ان سے کہہ دیجئے کہ جو دنیاوی فائدہ ہے وہ بہت تھوڑا ہے. والآخرۃ خیر، آخرت بہتر بھی ہے لمن اتقى، ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں. ولا تظلمون فتیلا، اور تم لوگوں پر کھجور کی گٹھلی کے دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا. اس آیت کا شان ورود یہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھ چند صحابہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا، یہ واقعہ ہجرت سے پہلے کا ہے، کہ انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی جب ہم مشرک تھے تو باعزت تھے، اور جب ہم ایمان لے آئے تو ذلت والے ہو گئے، تو لہذا ہمیں دشمنان دین سے جنگ کرنا چاہیے تاکہ ہم جس ذلت کی وجہ سے پریشان ہیں ہم غلبہ حاصل کر کے عزت والے بن جائیں. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں معاف کروں، درگزر کروں، اور اللہ نے حکم دیا ہے کہ نمازیں پڑھو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو. تو لہذا مطلب یہ ہے کہ معاف کرو تو جنگ نہ کرو، جنگ نہیں کرنی فی الحال. پھر جب ہجرت کر کے آپ علیہ السلام اور صحابہ مدینہ آ گئے تو اللہ نے جہاد کا حکم نازل فرما دیا. اب جہاد کا حکم نازل ہو گیا. فلما كتب عليهم القتال، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر جہاد کا حکم نازل ہوا تو ان میں سے کچھ لوگ جو کمزور ایمان والے تھے اور بعض وہ لوگ جو منافق تھے، تو انہوں نے کہا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب جہاد فرض ہو گیا تو وہ لوگ ایسے ڈرنے لگے جہاد کی وجہ سے کہ یہ کیا ہم پر فرض کر دیا گیا، جس طرح اللہ سے ڈرا جاتا ہے اس طریقے سے
ڈرنے لگے، اور اس سے بھی زیادہ ان کے اندر ڈر اور خوف پیدا ہو گیا کہ یہ کیا ہم پر جو ہے جنگ کو فرض کر دیا گیا ہے، جہاد کو فرض کر دیا گیا ہے، اور کہنے لگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان پر ایک اعتراض، ایمان والا تو چونکہ اللہ پر کسی قسم کا اعتراض نہیں کرتا، وہ اللہ کے احکامات کو قبول کرتا ہے اور اس حکم پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، چاہے اسے مشقت اٹھانی پڑے، پریشانی اٹھانی پڑے، مسائل کا سامنا کرنا پڑے، وہ بیچارہ اللہ کے حکم کی پابندی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایمان والے کی صفت یہ ہے۔ اب جنہوں نے یہ کہا کہ ربنا لما کتبت علینا القتال، اے ہمارے رب تو نے ہم پر جہاد کو کیوں فرض کر دیا، تو مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سے مراد یہ اعتراض جو کیا گیا ہے یہ مسلمان نہیں کر سکتا، یا تو وہ لوگ ہیں جو کلم کھلا خاموش یا چھپے ہوئے منافق تھے، ان لوگوں نے اعتراض کیا، یا ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ جو بہت ہی زیادہ کمزور ایمان والے تھے مگر اس جہاد کے حکم کے نازل ہونے کے بعد وہ لوگ منافق ہو گئے، ان لوگوں نے یہ اعتراض کیا لما کتبت علینا القتال، ہم پر جو ہے جہاد کو، جنگ کو کیوں فرض کر دیا گیا، لولا اخرتنا الی اجل قریب، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ جہاد کو فرض کرنے میں تھوڑی سی مہلت اور دیتے، کچھ وقت کے بعد، سال، 1.5 سال، 2 سال کے بعد اگر جہاد کو فرض کرتے تو یہ صحیح ہوتا، تھوڑی مہلت ہمیں اور ملتی۔ تو یہ معاملہ اب چونکہ جہاد کو مانگا گیا پہلے صحابہ اکرام نے جو کہ مکہ میں تھے، اور جب ان لوگوں نے یہ مانگا کہ ہمیں جہاد کا حکم دیا جائے اور ہمیں جہاد کی اجازت دی جائے تاکہ ہم جنگ کر کے ان کے اوپر غلبہ حاصل کر کے جو ہمارے لیے ذلت کا سامان ہے ہم اس کو ختم کر کے ان پر غالب ہو جائیں اور ہمیں عزت کی زندگی مل جائے، تو وہ لوگ اور وہ صحابہ وہ تو کبھی بھی یہ چیز اللہ کے رسول سے یا اللہ پر اعتراض کر ہی نہیں سکتے کہ ہم پر کیوں جہاد فرض کیا گیا۔ صحابہ اکرام سے تو یہ بات بہت بعید ہے کہ وہ تو اللہ اور اس کے رسول کے ہر حکم پر مر مٹنے والے لوگ ہیں، اور اپنے آپ کو، اپنے تن من کو، اپنے بیوی بچوں کو، اپنے آل اولاد کو، سب کو، ماں باپ کو، دین پر، سب پر قربان کرنے والے لوگ ہیں، وہ تو یہ اعتراض کر ہی نہیں سکتے کہ ہم پر جہاد کیوں فرض کیا گیا۔ تو اب فرمایا کہ چاہے وہ کوئی بھی صورت ہو، جہاد کے لیے جو اعتراض ہے وہ چاہے مکہ کے اندر صحابہ نے اجازت مانگی یا مدینہ میں آ کر کے اجازت مانگی اور جہاد فرض ہو گیا، اصل مسئلہ یہ ہے کہ جہاد سے جو لوگ پیچھے ہٹے ہیں اس کی وجہ اور اس کا سبب بزدلی ہے، اور بزدلی جو پیدا ہوتی ہے اور آخرت سے بے رغبتی ہے، اس وجہ سے انسان جہاد سے ڈرتا ہے۔ اس کے اندر حب دنیا کی محبت ہوگی، آخرت کی محبت نہیں ہوگی، اس لیے وہ آدمی کیا کرے گا، دنیا کی محبت کی وجہ سے جہاد کرنے سے ڈرے گا، کہیں موت واقع ہو جائے گی تو میں تو مر جاؤں گا، دنیا کی جو محبت ہے وہ میرے اوپر تو غالب ہے، میں مرنا چاہتا نہیں ہوں۔ تو اس لیے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو تم دنیا لولا اخرتنا الی اجل قریب کہہ رہے ہو کہ تھوڑی مہلت اور دی جاتی، تو اللہ نے فرمایا قل متاع الدنیا قلیل، جو تم دنیا کی محبت دل کو میں لے کے بیٹھے ہو نا، یہ دنیا بہت تھوڑی ہے، اس کا نفع بہت تھوڑا ہے، جن لوگوں کو دنیا ملی بھی ہے نا وہ بہت تھوڑی سی ملی ہے، جن کو ہم بہت سمجھتے ہیں کہ بہت دنیا ملی ہے اسے، اللہ فرماتے ہیں قل متاع الدنیا قلیل، دنیا کی دولت، دنیا کا ساز و سامان، دنیا کے مال و متاع بہت تھوڑی ہے، اللہ فرما رہے ہیں ہاں بہت تھوڑا ہے، قل متاع الدنیا قلیل، اور اللہ نے فرمایا کہ ہاں آخرت سے محبت کر لو، ہاں یہ جو دنیا کی محبت کرنا ہے یہ ناسمجھی ہے، اور فرمایا کہ آخرت سے محبت کر لو اور آخرت بہتر بھی ہے، والآخرت خیر، ہاں والآخرت خیر، اللہ فرماتے ہیں آخرت بہتر بھی ہے، اور
قرآن کریم میں فرمایا تھا اب سورہ اعلیٰ میں بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، آخرت بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے، دنیا تو تھوڑی بھی ہے اور ناپائیدار ہے، ختم ہونے والی ہے، اور فرمایا آخرت بہتر بھی ہے لمن اتقى، ان لوگوں کے لیے آخرت بہتر ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ تقوی کیا ہے؟ کہ بھائی اللہ کے احکامات کو پورا کرنا، اللہ کی نافرمانی سے بچنا، گناہ صغیرہ اور گناہ کبیرہ ہر طرح کے گناہوں سے بچ جانا، یہ تقوی ہے۔ فرمایا کہ والآخرۃ خیر، آخرت بہتر ہے لمن اتقى، ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرنے والے۔ اور چونکہ آخرت لامتناہی ہے، ابد الآباد ہے، بہتر ہی بہتر ہے، اور بقا ہی بقا ہے، اس کے اندر فنا کا وجود نہیں ہے ادھر، تو اسی لیے بھائی ہر اعتبار سے آخرت بہتر ہے۔ اور آگے فرمایا کہ ولا تظلمون فتیلا، اللہ تبارک و تعالی ایسے انصاف پسند ہیں کہ قرآن کریم میں 3 چیزیں بیان کی گئی ہیں جس کو عرب حقیر قلیل چیز کے لیے بیان کرتے ہیں، اس میں سے ایک فتیلہ ہے، فتیلہ، ولا تظلمون فتیلہ، فتیلہ کہتے ہیں جو کھجور کی گٹھلی کے درمیان میں، کھجور کی گٹھلی کے درمیان میں جو سوراخ ہوتا ہے، جو گڑھا سا بنا ہوا ہوتا ہے، اس کے درمیان جو دھاگا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دھاگے کے برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کریں گے۔ ہاں، ایک چھلکا ہوتا ہے، ایک یہ سوراخ ہوتا ہے، اور ایک یہ دھاگا ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں ان تینوں کا ذکر ہے، قرآن کریم میں ان تینوں کا ذکر ہے۔ اور فتیلہ اس کو کہا جاتا ہے جو اس میں دھاگا ہوتا ہے، اس کو عرب لوگ کسی ذلیل حقیر چیز کو بیان کرتے تھے تو فتیلہ اور اس طرح کے الفاظ ذکر کرتے تھے، تو اللہ نے بھی انہی کی زبان میں ان کو سمجھایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے انصاف پسند ہیں کہ وہ کسی پر ذرہ برابر بھی قیامت کے دن ظلم نہیں کریں گے۔ تم نے اگر اپنے اعمال کیے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر عمل کا پورا بدلہ اور پوری جزا تم کو نوازیں گے، اور ذرا سا بھی تمہیں جو ہے نقصان نہیں اٹھانا پڑے گا۔ تو ہر عمل چاہے وہ پہاڑوں پر ہو، رائے کے دانے کے برابر ہو، مثقال حبۃ من خردل اتینا بها، اس کو بھی اللہ لے کر آئیں گے۔ ذرۃ خیرا یرا، چھوٹا ذرہ بھی ہو نیکیوں کا وہ بھی اللہ لے کر گیا۔ ہاں، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، چھوٹے سے چھوٹا عمل آپ کی کتاب میں موجود ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا، اپنی کتاب، اپنا نامہ اعمال لے لو، یہ آپ کے حساب کتاب کے لیے کافی ہے۔ تو میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح ہم پر دن میں 5 مرتبہ نمازیں فرض کی ہیں، اسی طریقے سے اللہ نے جس طرح رمضان میں روزے فرض کیے ہیں، صاحب مال آدمی پر حج فرض کیا ہے، صاحب مال آدمی پر زکوٰۃ فرض کی ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک فریضہ جہاد بھی ہے، ایک فریضہ جہاد بھی ہے۔ اور اس جہاد کے فریضے کو انجام دینے کے لیے نبی علیہ السلام نے 17 غزوات میں خود بنفس نفیس شرکت فرمائی ہے، اور آپ نے خود اپنے ہاتھ سے جنگ لڑی ہے، اور صحابہ کے کمانڈر ہونے کے اعتبار سے ان کو جنگ کے جو ہے طریقے اور ہر چیز سکھائی ہے۔ تو جہاد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں پر فرض کیا ہے۔ جہاد کا جذبہ دل میں رکھنا، اور اپنے مسلمان بھائی دنیا کے جس حصے میں جنگ کر رہے ہوں، جنگی حالات میں ہوں، ان کے حق میں دعائیں کرنا، اور ان سے برسر پیکار مشرک، کافر، یہودی، عیسائی، نصرانی کوئی بھی ان کے خلاف بددعائیں کرنا، یہ آپ علیہ السلام کا طریقہ ہے، یہ آپ علیہ السلام کا طریقہ۔ اب چونکہ ہمیں 2 باتیں سامنے رکھنی ہیں، پہلی بات یہ ہے کہ ایک تو جذبہ جہاد مومن کے دل میں ہو، اور اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ جہاد سے موت نہیں ہوتی، موت تو اللہ دیتے ہیں انسان کو، وہ چاہے جہاں پر بھی آ جائے۔
حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کئی جنگیں لڑی، مگر کبھی بھی جتنی جنگیں لڑی مگر کئی ان کو شہادت نہ ملی، بستر پر موت آئی۔ اللہ نے آپ کی موت جہاں لکھی ہے وہاں پر آ جائے گی، گھر میں بھی آ سکتی ہے، روڈ میں بھی آ سکتی ہے، بازار میں بھی آ سکتی ہے، اور میدان جہاد میں بھی آ سکتی ہے، اور میدان جہاد میں آ گئی تو آپ اللہ کے نزدیک سرخرو ہو جائیں گے، اور اللہ نے شہید کا مرتبہ بہت بلند کیا۔ تو جذبہ شہادت اور جذبہ جہاد دل میں ہونا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اللہ سے شہادت مانگی، اور آپ علیہ السلام نے بھی ان کے بارے میں فرمایا تھا، ایک صدیق، دو شہید ہیں، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان۔ یہ آپ علیہ السلام کے ساتھ احد کے پہاڑ میں تھے، احد کا پہاڑ ہلنے لگا تو اللہ کے رسول نے پہاڑ سے کہا، اے پہاڑ تو کیوں ہلتا ہے؟ تیرے اوپر ایک صدیق اور دو شہید ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، اور دونوں کو شہادت مدینہ میں ملی، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو شہادت مدینہ کے اندر اللہ کے رسول کے روضے کے پاس منبر محراب رسول میں ملی۔ شہادت مانگنے کی چیز ہے، مانگے انسان، موت تو آنی ہی ہے، شہادت کی مل جائے تو کیا بات ہے۔ تو میرے دوستو، ایک تو یہ بات ہے کہ ہم جذبہ جہاد اور جذبہ شہادت کا شوق رکھیں، اور دوسرے مسلمانوں کے حق میں دعائیں کرنا، اور جو دشمن مسلمانوں کے اوپر مسلط ہے اس کے لیے بد دعائیں کرنا، یہ آپ علیہ السلام کا بتایا ہوا طریقہ اور عمل ہے، ہمیں اس پر بھی عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔